میرے ساتھ موجود ہے بلوچستان کی سابق ترجمان فرا عظیم شاہ صاحبہ. بہت شکریہ وقت دینے کا. یہ جو بلوچستان کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ وہاں پر پنجابیوں کو آئے روز، تو کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا. اور میں یہاں پر ایک اعتراض ضرور کروں گی کہ پلیز یہ نہ بولا کریں کہ پنجابیوں کو وہاں پر نقصان پہنچایا جا رہا ہے. آپ یہ کہا کریں کہ یہ دہشت گرد ہے جو پاکستانیوں کو مار رہے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. میں ہمیشہ آپ کے شہر آتی ہوں ایک محبت کا، ایک یکجہتی کا اور ایک دوستی کا پیغام لے کے، اور ہمیں دشمنوں کی سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ بلوچستان پاکستان کا فیوچر ہے. آپ جانتے ہیں، اگر میں گوادر پورٹ کی اہمیت کی یہاں پر بات کروں تو ہمارے تمام ویورز جانتے ہیں کہ گوادر پورٹ کی جیو اسٹریٹجیکلی کیا اہمیت ہے پورے ریجن میں. اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں سونے کی پہاڑوں کی بات کروں بلوچستان کی اور منرل ریسورسز کی بات کروں تو آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ کتنی اہمیت ہے ہمارے منرل ریسورسز کی بلوچستان کی. تو پاکستان کا فیوچر ہے بلوچستان، اور اگر بلوچستان پر توجہ دے دی جائے تو پاکستان ویلفیئر اسٹیٹ بن سکتا ہے. اسی لیے دشمن ہر وقت اپنی ناپاک سازشیں ہیں اس میں ملوث رہتا ہے کہ بلوچستان کی سیکیورٹی ایشوز آپ کے سامنے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر جس طرح بلوچستان کے حالات کی منظر کشی کی اور یہ کہا کہ جس طرح بنگلہ دیش الگ ہوا، اللہ نہ کرے اس طرح آپ بلوچستان کو، تو کیا حالات واقعی وہاں پر ایسے ہی ہیں یا صرف ایک پراپوگنڈا ہے اور مولانا فضل الرحمان جیسے سیاستدان کو مس گائیڈ کیا گیا؟ بڑے معتبانہ طریقے سے اور جھک کے سلام کر کے مولانا فضل الرحمان سے یہاں میں ضرور یہ کوسچن کروں گی کہ جس علاقے سے وہ جیتے ہیں کیا اس علاقے کا انہوں نے کبھی دورہ کیا ہے؟ آپ یقین مانیں کہ اس علاقے کا ہم نے دورہ کیا ہے، اور وہاں پر ایک ایریا ایسا ہے جہاں پر لوگوں کو کلمہ بھی نہیں پڑھنا آتا. تو بلوچستان یا پاکستان کے حالات اس نہج پر اگر ہیں تو ہم سب سیاستدانوں کی وجہ سے ہیں. ہم صحیح طریقے سے فوکس نہیں کر پائے، ہماری پرائرٹیز ہی کچھ اور ہیں. اور میں تو ہمیشہ یہ جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں ان کو میں یہی کہتی ہوں، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہیں، چاہے وہ ہمارے محترم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، یا ہمارے پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، یا ہمارے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، میں ان سب کو یہی کہتی ہوں کہ اگر پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں، پاکستان کے ایشوز کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کو مستحکم کرنے کی، ترقی یافتہ بنانے کی بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ سب کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے. آپ سب کو یکجا ہو کر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر صرف اور صرف پاکستان کے بارے میں سوچنا محمود ہے. خان اچکزئی بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں، وہ ہمیں اب زیادہ اسلام آباد میں دکھائی دیتے ہیں، تو کیا یہ وقت نہیں ہے کہ وہ زیادہ وقت اسلام آباد میں گزارنے کی بجائے بلوچستان کے بھائی بہنوں کے ساتھ وقت گزاریں؟ دیکھیں یہی ہماری بدقسمتی رہی ہے، اور اصل حالات خراب ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم جو سیاستدان ہیں ہمارے اندر بہت سی کمزوریاں پائی جاتی ہیں. ہم صحیح طریقے سے اپنی عوام کو فوکس نہیں کر پائے. میں کسی کے خلاف یہاں پر بات نہیں کروں گی، میں صرف لیکن یہی حقیقت تو آپ پیغام، کو بتانا جی چاہیے دیکھیں نا، جو حقیقت یہی وہاں ہے. پر لوکل سیاستدان ہیں، وہاں کے لوکل سیاستدان جو دیکھیں سردار ہیں وہ حقیقت میں آپ کو ہاں بتاتی جی. ہوں کہ حقیقت یہی ہے کہ جو سیاستدان ہیں انہوں نے صحیح طریقے سے عوام کو فوکس نہیں کیا. اب بھی کچھ نہیں بگڑا. میں کہتی ہوں کہ اس سے زیادہ خطرناک حالات ہو سکتے ہیں کہ اگر ابھی بھی ہمیں عقل نہ آئی تو میں تمام سیاستدانوں کو ہر پلیٹ فارم پر، ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز ہیں، ہماری جتنی بھی بڑی بڑی پارٹیز ہیں، میں ان سب کو یہی کہہ رہی ہوں کہ اب بھی ہوش کے ناخن لے لیں اور یکجا ہو کر، متحد ہو کر، صرف اور صرف آپس کی ناچاکیاں اور لڑائیاں بھلا کر صرف اور صرف پاکستان کے بارے میں سوچیں. ایمان پاکستان تحریک کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا دوریاں پیدا کرنا ہے یا ملانا ہے؟ ایمان پاکستان تحریک جیسے نام سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان ہمارا ایمان ہے، اور یہ تحریک کوئی پولیٹیکل تحریک نہیں ہے، یہ سول تحریک ہے، یہ ہر پاکستانی کی تحریک ہے. یہ جس شعبے سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں آپ اس تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں، اور اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانیت کا ریوائول، آپ کے ملک سے آپ کی محبت کو جگانا، آپ کے پرچم سے آپ کی محبت ہونی چاہیے، اور آپ متحد ہو کر قائد اعظم محمد علی جناح کے سنہری اصول مشعل راہ بنا کر ایمان، اتحاد اور تنظیم کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی پہچان جو ہے پوری دنیا میں کروائیں. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی عزت
پاکستان کے پاسپورٹ کی کیا حال ہو رہا ہے پوری دنیا میں، ہم بین کیے جا رہے ہیں، ہمارے ویزا ہمیں بلیک لسٹ کیا جا رہا ہے، ہم سے تو یہ برداشت نہیں تو ہوتا، یہ ہم جو محب الوطن افواج پاکستانی ہیں۔ پاکستان کے خلاف اور جو جوان روز شہادتیں دیتے ہیں، ان کے خلاف پھر جو زہر اگلا جاتا ہے، ان عناصر اس کے بھی ذمہ دار سیاستدان ہیں۔ میں خود بھی سیاست میں ہوں، لیکن پھر بھی برملا میں یہ کہوں گی کہ اس کے ذمہ دار بھی سیاستدان ہیں۔ ہماری فوج، میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان میں بہت سی ایسی سوشل سروسز دے رہی ہے جو شاید آپ کو بھی نہیں پتا، تو ہمارے انہی کاموں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری فوج ہماری لائف لائن ہے، اگر ہماری فوج ہمارے ساتھ نہ کھڑی ہو تو ہمارا جو حال ہے وہ سیریا لیبیا جیسا ہو جائے گا۔ تو ہمارے لوگوں کو، ہماری عوام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نفرتوں کی جو فضائیں پھیلائی گئی ہیں، یہ دشمن کی سازش ہے۔ اس سازش کا حصہ نہ بنے، اپنے پاکستان سے محبت کریں، اپنے پرچم سے محبت کریں، اپنے اداروں سے محبت کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنی فوج سے محبت کریں جو آپ کے لیے آئے دن قربانیاں دے رہی ہیں، جو بارڈرز پر دن رات آپ کے ڈیفنس کے لیے کھڑے ہیں۔ تو پاک فوج آپ کی لائف لائن ہے، آپ کی ڈیفنس لائن ہے، ان سے محبت کریں اور دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کریں۔ فرح صاحب، ایک سابق وزیر اعظم جب جیل میں بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میری مراد عمران خان سے ہے، جی، تو آپ کہتی ہیں کہ دشمن، تو کیا یہ دشمن اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ کیا انہوں نے ان کو دشمن نے سکھایا ہے کہ میرا یہ یہاں پر ایک سوال بنتا ہے تمام پاکستانیوں سے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور ماں باپ، اگر آپ کے بچوں میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی برائی پائی جاتی ہے، تو کیا آپ مسجدوں میں اعلان کرواتے ہیں؟ آپ بند کمروں میں، بند گھروں میں اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ ایون کہ میں نے یہاں بھی دیکھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کے مسائل اپنے بہن بھائیوں سے بھی چھپاتے ہیں۔ تو یہ ملک بھی ہمارا گھر ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے عمران خان نے، دیکھیں میں انہیں بھی برا نہیں کہتی، لیکن پھر بھی جو ان کے اندر کمزوریاں تھیں وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جس طریقے سے انہوں نے، جیسے ہی وہ وزیر اعظم بنے، انہوں نے ڈنڈا اٹھا لیا ہاتھ میں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کا کوئی اچھا کام نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، نواز شریف نے بہت اچھے کام کیے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا کوئی اچھا کام نہیں ہے؟ ہرگز نہیں، پیپلز پارٹی نے بہت اچھے کام کیے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کوئی اچھے کام نہیں؟ پی ٹی آئی نے بھی حکومت میں آ کے بہت اچھے کام کیے ہیں۔ ہمیں انہی نفرتوں کو بھلانا ہے، مٹانا ہے۔ اس وقت پاکستان کو ہم سب کی ضرورت ہے اور ہمیں دشمن کی سازش کو سمجھنا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں، آپ دیکھیں کہ ٹرمپ مودی سے، ابھی پچھلے ہی دنوں ٹرمپ کی ملاقات ہوئی مودی سے، 500 بلین کی ٹریڈ کا اسے آفر کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے۔ F-35 طیارے جو ایک ڈیڈلی مشین ہے کہ وہ کہیں بھی آئے، حملہ آور ہو اور چلا جائے، وہ آپ کے ریڈار پر نہیں آتا۔ آپ کو آنکھیں کھولنی پڑیں گی، اور میں اس پروگرام کے توسط سے تمام سیاستدانوں کو، جن کا مجھے ہاتھ جوڑ کے میں یہ کہتی ہوں کہ جن کا مجھے کوئی ویژن نظر نہیں آتا، خدارا ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، وقت کو سمجھیں، دشمنوں کی سازشوں کو سمجھیں، آپس کی ناچاکیوں کو۔ آپ یہاں پر دیکھیں کہ ہمیں تو اپنی اپنی تختی ہم کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فراز عظیم شاہ کی تختی لگ جائے، ہم کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی تختی لگ جائے، ہم کہتے ہیں زرداری کی تختی لگ جائے۔ یہ تختی اس وقت لگے گی جب ہمارا ملک قائم رہے گا۔ ہمیں اپنے آپ کو بھلا کر صرف اور صرف اس ملک کے بارے میں سوچنا ہے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ لاسٹ میں ایک پرسن اسپیسیفک سوال ہے، اور کرنا بھی چاہیے، ہر پاکستانی پوچھتا ہے، میڈیا پرسن بھی پوچھتے ہیں۔ ماہرنگ بلوچ اور یہ حامد میر جیسے صحافی، یہ کیا واقعی بلوچستان کے ساتھ مخلص ہیں، یا صرف یہ اپنی ریٹنگ اور اس چکر میں یہ جو حقائق ہیں اسے مسخ کر کے ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ حامد میر، ماہرنگ بلوچ، یہ آپ دیکھتی ہیں کہ زیادہ تر دیکھیں، ماہرنگ بلوچ کا ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، اور حامد میر ایک ڈیفرنٹ شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پر جو لوگ ہیں، میں ان کو سمجھتی ہوں کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ انہیں ناسمجھی میں یہ نہیں سمجھ آتی یعنی حامد کہ میر بھی وہ ناسمجھ دشمن ہے۔ کے، جی بالکل، میرے نزدیک، کیونکہ ٹھیک ہے، انہیں یہ لو سمجھ جی نہیں امیر صاحب آتی سن لو۔ کہ وہ ناسمجھی میں آپ اپنے دشمنوں کو طاقتور کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جو میں نے مثال آپ کو دی کہ آپ اپنے گھر کی جو بھی ناکامی یا کوئی بھی نقص ہوتا ہے وہ باقی لوگوں سے چھپاتے ہیں، تو یہ ملک بھی آپ کا گھر ہے۔ آپ دیکھیں، کانسٹیٹیوشن کے مطابق آپ احتجاج کریں،
बाकी मुल्कों में भी एहतजाज होते हैं। क्या वो रोड्स ब्लॉक करते हैं? क्या वो पथराव करते हैं? क्या वो नुकसान पहुंचाते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान में ये रिवाज है कि आप ये देखें कि आप अपनी गवर्नमेंट की इमलाक को, इवन कि आप जो लोगों की गाड़ियां हैं उन्हें भी आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये सब हमें समझने की ज़रूरत है। आप जाने अनजाने में दुश्मन का आला कार बन रहे हैं, इस बात को समझने की ज़रूरत है। और डॉक्टर महारंग की जहाँ तक आपने बात की है, देखें वो हमारी अपनी बेटी, हमारी अपनी बहन है। मेरी पूरी कोशिश है कि हम डॉक्टर महारंग को बातचीत की टेबल पर बिठाकर बलूचिस्तान का मसला हल करें। बलूचिस्तान का मसला माशी मसला है, हमने उस पे काम शुरू कर दिया है और हम बार बार डॉक्टर महारंग को दावत दे रहे हैं कि अगर वो चाहती हैं कि बलोचों के हकूक उनको मिले तो वो फराजीम शाह की तहरीक का हिस्सा बने और हमारे कब साथ तक आके मौका खड़े देती हों। रहेंगी आप लास्ट में, कब तक मौका देती रहेंगी? देखिए हमारे कुरान में भी इस बात का जिक्र है, हमारे अल्लाह की तरफ से हमें ये हुक्म है, हमारे रसूल अल्लाह की ये तालीमात हैं कि कोई अगर आपके साथ बदतमीजी करे तो आप इखलाक से पेश आएं और बार बार पेश आएं, जब तक जहां हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, जहां हमारे मुल्क के इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचेगा, वहां पर तो बातचीत नहीं बनती। लेकिन हम फिर भी बार बार झुक के, इसलिए कि जब आपके मुल्क की बात आती है, अगर आपको झुकना भी पड़े अपने मुल्क की इज्जत की खातिर, अपने मुल्क के इस्तेहकाम की खातिर, अपने मुल्क की तरक्की की खातिर, तो आप बार बार झुके। इंशाल्लाह यही लोग हमारे दोस्त बनेंगे और हम मिलके पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। साबिक तर्जुमान बलूचिस्तान फ़रा अज़ीम शाह साहिबा की बातें आपने सुनी। तल्ख़ बातें हो सकती हैं, लेकिन मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब जो उन्होंने आपके हवाले से बात कर दी है ना, अब उस पर गौर करें कि आप जिस हलके से जीते हैं फिर उस हलके का विज़िट तो जाकर कर लें। और हामिद मीर साहब, आपको उन्होंने नासमझ करार दिया है, अब आप समझदारी वाली बातें करना शुरू हो जाएँ।